لئن اخرجوا لا یخرجون معهم. ایک تو یہ جس طرح سے جھوٹے ہیں اس کے اپنے کفر کے چھپانے میں، اپنے ایمان کا اظہار کرنے میں وہ جو جھوٹے ہیں وہ تو ہیں ہی، تو اس بات میں بھی اس طرح سے جھوٹے ہیں کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم. اگر یہ یہودیوں کو نکالا گیا لا یخرجون معهم، عہد و پیمان یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، لیکن لا یخرجون معهم یہ ان کے ساتھ نکلیں گے کوئی نہیں. وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر ان کے خلاف جنگ کی گئی لا ينصرونهم تو یہ ان کی مدد بھی کوئی نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی کوشش کی بھی لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے. ان کا کردار ہی ایسا ہے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ کبھی بھی مدد نہیں کیے جائیں گے. یعنی ان کی طرف سے مدد کی امید نہ رکھیں. تو یہ بنو قریظہ کی بات ہو یا بنو نذیر کی بات ہو، دونوں کی بات ہے. اب یہ اتنی بات کہہ دینے سے کافی نہیں تھا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون. آگے پوری تفصیل بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر وہ نکالے گئے تو انہوں نے نکلنا کوئی نہیں، اگر انہوں نے لڑائی ان کے خلاف جنگ کی گئی انہوں نے مدد کوئی نہیں کرنی، اگر مدد بھی کی گئی تو یہ جو ہے یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. ثم لا ينصرون، پھر وہ یہودیوں کی مدد کرنے والا پھر بھی کوئی نہیں ہوگا، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. یہ ساری تفصیل جو ہے یہ اسی اجمال میں نہیں آ گئی انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. حالانکہ پچھلے جو عہد و پیمان ہے ان کا وہ تو پیچھے ذکر ہو گیا کہ انہوں نے عہد و پیمان یہ کیا تھا کہ اگر نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے، اگر لڑائی ہوئی تو ہم مدد کریں گے. اور ان کے جواب میں یہ کہہ دینا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کافی تھا. یہ جھوٹے ہیں، یعنی ان کا عہد و پیمان جھوٹا ہے. اس عہد و پیمان میں یہ بات کافی تھی، اس عہد و پیمان کو کہہ دینا کہ یہ جھوٹا ہے یہ کافی تھا یہ بتانے کے لیے کہ نہ انہوں نے نکلنا ہے نہ انہوں نے مدد کرنی ہے. یہ کافی تھا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تفصیل بیان فرمانا. اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کردار اس قدر غلیظ کردار ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اس کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ ذرا بھی صداقت اس میں نہیں ہے. اگر وہ نکالے گئے انہوں نے نکلنا کوئی نہیں، اگر ان کے خلاف جنگ کی گئی انہوں نے مدد کوئی نہیں کرنی، اور اگر انہوں نے مدد کی بھی تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے. ان کا کردار ہی ایسا ہے. اللہ. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک عربی کا اسلوب ہے جس کو اطناب کہتے ہیں. اطناب کا معنی ہوتا ہے کہ بات اگرچہ اجمال میں سمجھ آ جاتی ہے لیکن وہ بات اہم اتنی ہوتی ہے کہ اس کو کھینچ کے لمبا کیا جاتا ہے اور لمبا کر کے تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس لیے سمجھایا کہ حالانکہ انہم لکاذبون کہہ دینے سے یہ کافی تھا کہ جو عہد انہوں نے کیا انہوں نے کوئی نہیں پورا کرنا، جھوٹے لوگ ہیں. اور عہد میں شامل ہے تفصیل کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے، اگر تمہارے خلاف جنگ کی گئی تو ہم بھی جنگ کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر دہرایا ہے یہاں پہ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر یہ نکالے گئے تو انہوں نے کوئی نہیں نکلنا. اگر یہ بنو نذیر کے بارے میں تھا تو یہ ثابت ہو چکا، اور اگر بنو قریظہ کے بارے میں تھا تو بعد میں ثابت ہو گیا. تو کردار ان کا یہی ہے کہ اگر وہ نکالے گئے تو انہوں نے کوئی نہیں نکلنا ساتھ ان کے. اور انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. یہ جو بات ہے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں ویسے تو ایک جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا تو آدمی کہتا ہے کسی کی بات نہیں مانوں گا تمہارے بارے میں. یہ گویا عہد و پیمان کا ایک حصے کے طور پر، اصولی طور پر اس کا کوئی بھی پیچھے پریکٹیکل سیاق نہ ہو، کوئی عملی سیاق و سباق نہ ہو تو پھر بھی یہ ہر عہد میں شامل ہو سکتی ہے. یہ بات اپنے عہد کو پکا بنانے کے لیے لوگ کہتے ہیں نا میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا. آج کل بھی بہت سارے لوگ سیاسی نعرے لگاتے ہیں میں کسی سے ڈکٹیشن، یہ بھی اسی طرح. باقی اس کو اگر اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو اس میں یعنی خاص سیاق و سباق میں تو اصل میں یہ تھا کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ جو تھے نا وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو اب جب جو مسلمان نہیں ہوئے وہ اگر یہودیوں کی مدد کرنا چاہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہیں جو مسلمان نہیں ہوئے تو
تو ان کے جو رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے، جو مسلمانوں کے ساتھ تھے تو رشتہ دار، تو وہ رشتہ دار جو ہیں اپنے رشتہ داروں پر یہ پریشر ڈال سکتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف نہ لڑو، اور آپ جو ہے وہ کسی کے خلاف، کسی کی بھی خلاف جو ہے، یعنی کسی کی بھی مدد نہ کرو مسلمانوں کے خلاف، وہ ان کو کہہ سکتے تھے، اور ان کے کہنے میں وہ ظاہر آ بھی جاتے تھے۔ رشتہ دار جو ہوئے، اگر کوئی رشتہ دار سے کہتا ہے کہ یار آپ یہ نہ کرو، اور اس کی بات مان لیتے ہیں، تو اس بات کا امکان تھا کہ جو اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں مسلمان ہو چکے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بندوں کو روک لیں، یہ امکان تھا۔ انہوں نے وہ امکان بھی خارج کر دیا، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، چاہے ہمارے رشتہ دار بھی آ کے ہمیں کہہ دے نا کہ آپ کے خلاف نہیں لڑنا، تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ یعنی اس حد تک انہوں نے اپنا عہد و پیمان کی پختگی کا اظہار کیا تھا، لیکن بعد میں سارے کے سارے ان کے وعدے جھوٹے تھے، نہ نکلے اور نہ انہوں نے جنگ کی، کوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تو انہوں نے نکلنا ہے، تو خیر جنگ کی تو نوبت ہی نہ آئی، جلا وطن کیا گیا، نہیں نکلے نہ ان کے ساتھ، وَلَئِن قُتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کے خلاف لڑائی کی گئی، لا ينصرون، یہ ان کو مدد نہیں کر سکتے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر انہوں نے مدد کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی یعنی یہودیوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے کوئی نہیں آنا مدد کرنے کے لیے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، لَأَنْتُمْ، یقیناً تم لوگ، اشد رہبتاً، تم لوگ زیادہ خوف رکھنے والے ہو، یعنی زیادہ ڈر اور خوف کے اعتبار سے تم زیادہ ہو، فی صدورہم، ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ کی بجائے، یعنی اللہ سے بھی زیادہ یہ تم سے ڈرتے ہیں، یہ منافقین بھی اور یہ یہودی بھی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ من اللہ، اللہ کی بجائے اور اللہ سے زیادہ یہ تم سے ڈرتے ہیں، اپنے دلوں میں، ان کے دل میں خوف ہے، اللہ سے زیادہ تمہارا خوف ہے کہ کہیں ہمارے اوپر سر پہ چڑھ نہ جائیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پاس تو اصل طاقت ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو یہ اللہ کے بجائے تم سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ احمق لوگ ہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ ذالکہ، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ، یہ کہ وہ قوم، ایسی قوم ہے، لا یفقہون، جو سمجھتے نہیں، ان کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، کسی بندے کی طاقت نہیں ہوتی، کسی گروہ کی طاقت نہیں ہوتی، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو بندوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ تو وہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، پھر اس کی یہ سزا ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں ہر ایک سے ڈرتا رہتا ہے، پھر اس کو رسیاں بھی سانپ نظر آتی ہیں، پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دل سے ہر چیز کا خوف نکل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، ڈر اور خوف کے اعتبار سے تم زیادہ ہو ان کے دلوں میں اللہ سے، یعنی اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں۔ ذالکہ، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ سمجھتے نہیں۔ لا يقاتلونکم جميعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ منافقین کی بات بھی ہے اور یہود کی بات، اس بارے میں یہ مشترکہ بات ہے ان کی۔ اور پھر یہودیوں کی بات ہو چاہے منافقوں کی بات ہو، وہ لڑ نہیں سکتے مسلمانوں کے خلاف سیدھے۔ دیکھیں، لڑائی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ باہر نکلیں اور میدان میں آ کے لڑیں، اور خاص طور پہ اس دور کا جو لڑائی کا سٹائل ہوتا تھا وہ تو یہی تھا کہ سیدھا للکارا جاتا تھا، اور للکار کے آپ میدان میں آتے تھے۔ پہلے انفرادی للکار ہوتی تھی، پھر اجتماعی للکار ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ زور بازو کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، وہ جنگ تو یہ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہیں لڑنا، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ مل کے سارے اکٹھے ہو کے تم سے لڑ سکتے ہی نہیں، انہوں نے نہیں لڑنا، یہ اکٹھے ہو کے نہیں لڑے گے، الا مگر فی قرى محصنہ، فی قرى محصنہ، یہ ایسی بستیوں کے اندر تو لڑ سکتے ہیں، ایسی بستیوں میں بیٹھ کے، قرى جو ہے وہ قریہ کی جمع ہے، فی قرى محصنہ،
اور محسنہ جو ہے یہ حسن سے ہے، حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ. تو قرم محسنہ ایسی بستیاں جو قلعہ نما بستیاں ہوں، جن کے ارد گرد فصیل ہو اور حفاظتی جو ہے وہ تدابیر اختیار کی ہوئی ہوں. تو جو قلعہ نما بستیاں ہیں قرم محسنہ ان کو کہا گیا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہو کہ باہر نکل کے تم اکٹھے ہو کے تمہارے ساتھ لڑے، یہ لڑ سکتے ہی نہیں، ان کا کردار یہ ہے کیونکہ آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی زیادہ تم سے ڈرتے ہیں، اس لیے یہ کبھی باہر آ کے تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتے. الا فی قرم محسنہ، ہاں اپنی قلعہ نما بستیوں کے اندر بیٹھ کے پیچھے چھپ کے اور اپنے آپ کو محفوظ کر کے پھر لڑ سکتے ہیں، باہر میدان میں کھل کے ان کو نہیں لڑنا. او من وراء جدر، یا پھر دیواروں کے پیچھے سے بھی لڑ سکتے ہیں. جدر جدار کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے دیوار کے پیچھے ان کوئی نہ کوئی اوٹ لے کے تو مسلمانوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں، خفیہ طور پر لڑائی جاری رکھ سکتے ہیں. سامنے آ کے دو بدو لڑائی لڑنا ان کے بس کی بات ہی نہیں، یا ان کا کردار یہ ہے. یہ صرف اس دور کے یہودیوں کی بات نہیں ہے، آج تک یہودیوں کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ لڑتے ہیں تو من وراء جدر لڑتے ہیں، یا اپنی قلعہ نما بستیوں میں چھپ کے بیٹھ کے لڑتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں کھل کھلا کے. قرآن نے کہا لا یقاتلونکم جمیعا، کبھی بھی یہ کھل کے آ کے سامنے نہیں آئے. آئرن ڈوم جیسے حفاظتی حصار کے پیچھے چھپ کے لڑتے ہیں، کبھی دو بدو آ کے سامنے نہیں لڑتے. سامنے لڑے تو لگ پتہ جائے. یہ ان کا ہمیشہ سے کردار یہی رہا، پہلے اپنی قلعہ نما بستیاں بناتے ہیں، پھر اس میں سے بیٹھ کے وہاں سے لڑائیاں کرتے ہیں، اور کبھی بھی سامنے آ کے کھل کے نہیں لڑتے. باسم بینہم شدید، ایک تو ان کا کردار یہ ہے کہ یہ سامنے آ کے اکٹھے تم سے لڑ نہیں سکتے، یہ خوف زدہ ہیں اور پیچھے بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں، قلعہ نما بستیوں میں بیٹھتے ہیں، دیوار کے پیچھے لڑ سکتے ہیں، باہر آ کے نہیں لڑ سکتے. باسم بینہم شدید. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی آپس کی لڑائیاں جو ہیں، آپس کی دشمنی بھی بڑی شدید ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آپس میں اکٹھے ہیں، آپس میں بھی کوئی نہیں. یعنی کافروں، یہودیوں اور منافقوں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے. الکفر ملت واحدہ، یہ کفر سارے اکٹھا ہو جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں بڑا پیار محبت ہے، آپس میں بھی لڑائیاں ہیں. اور تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل تو ایک دوسرے سے مختلف ہیں. شتیٰ شدید کی جمع ہے، دل ان کے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، آپس میں دل ملے ہوئے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپس میں ان کی شدید لڑائی ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے. صرف اسلام دشمنی میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور اسلام دشمنی میں ہمیشہ کفر اکٹھا ہو جاتا ہے، منافقین بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا آپس میں کوئی قلبی تعلق نہیں ہے، کوئی خیر خواہی کا تعلق نہیں ہے، دل ملے ہوئے نہیں ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ قوم ہی ایسی ہے جو عقل نہیں رکھتی، یعنی سمجھتے نہیں ہیں. اگر ان کو تھوڑا سا بھی نتائج و عواقب کی خبر ہو، عقل والا وہ ہوتا ہے نا جو نتائج کو بھی سامنے رکھ لیتا ہے، چیزوں کو سامنے رکھتا ہے. اگر کوئی آدمی اس چیز کو دیکھے تو پھر آدمی فورس ہی کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو جو کچھ جس کو نہ آخرت کا نہ دنیا میں کسی نتیجے کا، ان کو صرف اپنی مادی مفادات کا، صرف اپنی مادی مفادات کا صرف واسطہ ہو اور اسی کی فکر ہو، وہ اس کے علاوہ وہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ کچھ سمجھتے نہیں. اللہ اکبر. اب ذرا دیکھیے کہ جہاں یہ منافقین کی اور یہودیوں کی یہ خاص باتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ اس طرح کا کردار رکھنے والے لوگ ہیں، اس میں یوں کہہ لیجئے کہ صرف یہ بیانیہ انداز میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. ساتھ گویا ہمیں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ویسا نہیں بننا. صحابہ کرام کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کردار تمہارا نہیں ایسا ہونا چاہیے. اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بارے میں ان کو گویا یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ایسی جو باہمی گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے کہ آپس میں تم لڑ رہے ہو
اور تو پھر تم کبھی دشمن کے خلاف نہیں لڑ سکتے. جن کی آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ دشمن کے خلاف اکٹھے ہو کے نہیں لڑ سکتے. جیسے ان کے بارے میں کہا لا یقاتلونکم جمیعا، وہ اکٹھے ہو کے تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ باسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں بہت ساری لڑائیاں ہیں. تو جن کی آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی دشمن کے ساتھ اکٹھے ہو کے نہیں لڑتا. قومیں اس وقت لڑتی ہیں جب وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتی ہیں. اور سیسا پلائی دیوار ہے، کیسے قوم کوئی ملت کیسے بنتی ہے؟ جب باہمی لڑائیاں ہوں، آپس میں فرقہ واریت ہو، آپس میں گروہ بندیاں ہوں، اور آپس کے دل جو ہیں اس قدر مختلف ہوں، تو یہ ساری یہودیوں اور منافقین کی نشانیاں ہیں. یہ اگر مسلمانوں میں آ جائیں تو پھر ان کا بھی حال یہی ہوگا کہ جیسے ان کے بارے میں فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، اسی طرح تم بھی جا کے ان کے ساتھ اس طرح نہیں لڑ سکتے. گویا مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی بات. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب جب مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں ہوں گی، اور فرمایا نا کہ آپس میں جب بھی تم نے کسی دشمن کے خلاف جب تمہاری کوئی لڑائی ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو. آپس میں جب اختلاف ہوتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم اگر آپس میں اختلاف کرو گے تو اس سے تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. لہذا آپس میں لڑنے والے کبھی دشمن سے نہیں لڑ سکتے. اور قومیں اس وقت اکٹھی ہوتی ہیں جب وہ کسی مقصد پہ اکٹھی ہوتی ہیں. دیکھیں کسی قوم کا یا کسی ملت کا ہر بات کے بارے میں ایک جیسا سوچنا ممکن نہیں ہے. اتحاد اور اتفاق اس بات کا نام نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک جیسا ایک طرح کا کپڑا پہننا شروع کر دیں، ایک طرح کا کھانا کھانا شروع کر دیں، ایک طرح کی سوچنا شروع کر دیں، سارے ایک جیسا عمل کرنا شروع کر دیں. یہ اتحاد اتفاق نہیں ہوتا اور نہ یہ ممکن ہے. اتحاد اور اتفاق جو ہوتا ہے اور جو ممکن ہے اور جو مطلوب ہے وہ اصل میں مقصدیت کی وحدت ہے. مقصدیت کا جو اتحاد ہے. اور مقصد اہل ایمان کا کیا ہوتا ہے؟ اہل ایمان کا مقصد ہوتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنا. اگر اللہ کی رضا مقصد ہو جائے تو ہمارے آپس کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. پھر آپس کے اختلاف، جب بھی قوم کسی مقصد پہ اکٹھی ہوتی ہے تو وہ ایک قوم کہلاتی ہے. اور امت مسلمہ کا خاصہ یہ ہے اور ملت اسلامیہ کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ان کے اکٹھے ہونے کی ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی سبب ہے اور ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ ہے توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر امت اکٹھی ہو سکتی ہے تو اسی بات پہ اکٹھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا. اگر مقصدیت کی یہ وحدت حاصل ہو جائے تو امت بھلے 56-57 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جغرافیائی طور پر، یہ ایک ملت واحدہ کہلا سکتی ہے اگر مقصد ایک ہو جائے. ہمارا جو اختلاف ہے وہ مقصدیت کا بھی، اصل میں مقصدیت کا اختلاف، ہم مقصد میں بھی اکٹھے نہیں ہیں. اور قومیں جب مقصد میں اکٹھی ہوتی ہیں پھر وہ واحد کہلاتی ہیں. آپ کسی بھی موقع پہ دیکھ لیجئے ہمارے اپنے ملک میں کتنی آپس کی لڑائیاں ہیں، لیکن جب دشمن سامنے ہوتا ہے تو پھر قوم کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. قوم ایک وحدت پہ آتی ہے، اور وہ جو دشمن کو پچھاڑ دے، وہ چاہے گاؤں کا جتنا مرضی، مطلب گاؤں والے ہیں نا آپس میں جتنا مرضی لڑ رہے ہو، باہر سے دوسرے گاؤں والے حملہ کر دیں اگر، تو گاؤں والے سارے اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں، اور دشمن کو پچھاڑ دینے والا چاہے گاؤں کا کوئی چوڑا ہو، وہ اگر دشمن کو پچھاڑ دے اور گاؤں کی حفاظت کرے تو سارے گاؤں والے اس کو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے ہمارے گاؤں کی حفاظت کی. تو کیا خیال ہے کہ آپ جس ملک میں بستے ہیں، جس قوم میں بستے ہیں، چاہے جغرافیائی طور پر آپ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ کسی ایک مقصد پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. مسلمان کسی ایک مقصد پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب مسلمان کسی ایک مقصد پہ اکٹھے ہوں گے تو پھر آپس کے اختلافات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. اختلاف ختم نہیں ہونا، اختلاف رہتا ہے. لہذا ملت واحدہ ہو جانے کی جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ امت کو اللہ تعالیٰ ایک امت بنا دے، تو یہ امت بنتی ہے مقصد زندگی سے.
اگر مقصد سب لوگ ایک بنا لیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر آپس کے اختلافات باوجود اس بات کے کہ وہ رہیں ان کی حیثیت کوئی باقی نہیں رہے گی. کوئی شخص کسی ایک مکتب فکر کا ہو، کوئی دوسرے مکتب فکر کا ہو، کوئی تیسرے کا ہو، سب اگر اپنی زندگی میں یہ مقصد رکھیں گے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم سارے ہی اکٹھے ہیں اس مقصد میں. پھر یہ قوم بنیان مرصوص بن سکتی ہے، پھر یہ اکٹھے ہو سکتی ہے، اور یہ اکٹھے ہو جائے تو پھر ہی دشمن سے لڑ سکتی ہے، وگرنہ دشمن سے نہیں لڑ سکتی. یہ گویا قرآن نے اصول بتا دیا. ان کا کردار بتا کے بتایا کہ لا یقاتلونکم جمیعا، وہ تم سے اکٹھے ہو کے نہیں لڑ سکتے. اگر یہ والا کردار تم رکھو گے تو تم بھی ان کے خلاف اکٹھے ہو کے نہیں لڑ سکتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، قریباً ان سے پہلے تھے، قریبی زمانہ قریب میں تھے. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے برے اعمال کا مزہ چکھ لیا، وبال چکھ لیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کمثل الذین، ایک کردار ان کا منافقین کا اور یہودیوں کا بیان کر دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے زمانہ قریب میں. تو ان یہودیوں سے زمانہ قریب سے پہلے کون تھے؟ اس کا ایک خاص سیاق و سباق میں ایک معنی تو وہ ہوگا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ صورت کیونکہ بنو نذیر کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس لیے جب مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس میں منافقین اور یہود کے جس گٹھ جوڑ کی بات کی جا رہی ہے اور جس عہد و پیمان کی بات کی جا رہی ہے، یہ بنو نذیر کے جلا وطن ہو جانے کے بعد کا ہے. تو بعد کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے ساتھ جو ان کا گٹھ جوڑ تھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ اس کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کمثل الذین من قبلہم قریباً، زمانہ قریب سے جو اس سے پہلے لوگ تھے، اس سے مراد پھر بنو نذیر ہو سکتے ہیں. اگر ہمیں باقی لوگوں کا باقی عہد و پیمان کو بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے ساتھ تسلیم کر لیں تو پھر قریب کے لوگ جو پیچھے گزر گئے ہیں، اس سے مراد وہ یہودی بنو نذیر کے یہودی ہو سکتے ہیں کہ گویا ان کا حال بھی ان جیسا ہے. اور اگر اس کو عمومی طور پر یہودی قوم لی جائے، اس وقت کے یہودی لیے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ماضی میں یہودیوں کے ساتھ ہوتا رہا، تو من قبلہم قریباً، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے جو قریب ترین لوگ تھے وہ یہودی اور عیسائی ہی تھے. تو اس اعتبار سے یعنی جو زمانہ قریب جو ہوگا ماضی قریب میں، تو وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. اور عیسائیوں میں سے بھی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جو یہود کا کردار رہا ہے، وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی دشمنی کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں جس طرح کی حرکتیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہیں. اس لیے اس سے مراد یہودیوں کے ہی وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے پہلے کے یہودی تھے. ان کا جو کردار ہے گویا یہ اس سے مراد ہے. تو دونوں طرح ٹھیک ہے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے مقابلے میں ماضی قریب بنو نذیر ہوں گے، اور عمومی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں میں ان یہودیوں سے ماضی میں جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے رہے اور اب تک جو ہے وہ ان کا ایک کردار رہا، اور پھر ماضی میں وبال چکھ چکے ہیں اپنے کیے ہوئے کا، وبال امرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذاقوا وبال امرے، انہوں نے اپنے کیے ہوئے کا یا اپنے امور کا مزہ چکھ لیا ہے. تو اس سے پھر کیا مراد ہو؟ اس سے مراد وہ تباہیاں ہیں جو مختلف اوقات یہود کو تباہی و بربادی جنگوں کی صورت میں جو ان کو سامنا کرنا پڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی، وہ مراد ہو سکتی ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ایک پہلی تباہی تھی، پھر ان کی ایک دوسری تباہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عدتم عدنا، اگر تم دوبارہ اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی دوبارہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے. گویا تم نے 2 دفعہ فساد پھیلایا اور 2 دفعہ ہم نے تمہیں تباہ و برباد کیا. سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات ہو چکی.
اور ان دو تباہیوں کی بات جب ہم دیکھتے ہیں ماضی میں، تو جو ان کی دو ریاستیں تھیں، ایک شمالی ریاست تھی اور ایک جنوبی ریاست تھی، جو شیلما نصر نے پہلی ان کی شمالی ریاست کو تباہ و برباد کیا، پھر بخت نصر نے ان کی جو جنوبی ریاست تھی یروشلم وغیرہ کو، اس کو تباہ و برباد کیا، اور پھر اس کے بعد بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی جو ٹائٹس رومی تھا، اس نے بھی ان کے جو بہت بڑا قتل عام کیا اور ان کے لوگ گرفتار کیے۔ تو یہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ جو ہوتا آیا ہے، ذاقوا وبال امرہم سے مراد وہ ہوگا۔ لہٰذا ماضی قریب کے جو ان کے ساتھ حادثات پیش آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گویا ان کا حوالہ دیا ہے کہ ان کی بھی مثال وہی ہے، کمثل الذین من قبلہم، ان کی مثال وہی ہے جو ان سے پہلے لوگ تھے، قریباً ماضی قریب میں، ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے اپنے کیے کا بدلہ چکھا، اپنے برے اعمال کا وبال چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، ان کا حال شیطان کی طرح ہے۔ اذ قال للانسان، شیطان کرتا کیا ہے؟ جیسا کردار شیطان کا ہے نا، یہودیوں کا کردار بھی ہمیشہ ایسا رہا ہے۔ کیا؟ اذ قال للانسان اکفر، شیطان جو ہے بندے سے کہتا ہے کفر کرو، اور وہ طرح طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ یوں کہتا نہیں ہے کہ اٹھو اور کفر کرو، وہ ایک ایک سٹیپ کر کے اس کو پھسلا کے کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، جیسے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ ایک ایک سٹیپ کر کے لے کے جاتا ہے۔ لیکن جب وہ لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھے ایسے ہی کہ یہ کفر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، وہ کسی بھی طریقے سے جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے وہ انسان کو کفر پر مجبور کر لیتا ہے۔ مجبور کرنے کے بعد قال انی بریء منک فلما کفر، پس جب کفر کر لیا، پہلے تو کہتا کفر کرو، پھر جب وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، فلما کفر، پس جب اس نے کفر کر لیا یا کر چکا، قال، تو پھر وہ کہتا ہے انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ اچھا، پہلے خود ہی گمراہ کرتا ہے اور گمراہ کرنے کے بعد خود ہی بری ہو جاتا ہے کہ میرا تو بھائی کوئی ذمہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا عملی طور پر کردار اس وقت سامنے آیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، غزوہ بدر میں۔ یہ پورا ایک بڈھے مشیر کی صورت میں یہ ساتھ شامل تھا انسانی شکل میں، اور یہ مشورے دے رہا تھا ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ تو فرشتے آ گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی مدد کے لیے، تو پھر یہ میدان سے بھاگا اور اس نے کہا کہ میرا کوئی ذمہ نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں، اور میدان سے بھاگ گیا۔ اور یہ ہمیشہ اس کا کردار یہی رہا ہے، قیامت کو بھی یہی کرے گا۔ تو جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں لوگوں کو، چاہے وہ شیطان ہوں جنوں میں سے اور چاہے وہ شیطان ہوں انسانوں میں سے، وہ جب گمراہ کرتے ہیں تو گمراہ کرنے کے لیے بعد میں کہیں کہ جی ہم نے تو بس کہا تھا، لوگ اپنی مرضی سے آئے، ہم نے تو کسی کو گمراہ نہیں کیا، گویا وہ اس بات کا بہانہ نہیں بنا سکتے۔ یہ کردار شیطانی کردار ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھلے بعد میں یہ کہتا پھرے مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور میرا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ جیسے ہر دور میں ہر گمراہ کرنے والا یہی کہتا ہے کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے تو بس یہی کہا تھا، میں نے تو بس اتنا کہا تھا، باقی انہوں نے اپنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں مجرم ہیں، برابر کے مجرم، گمراہ کرنے والا بھی، گمراہ ہونے والا۔ فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا، پس دونوں کا انجام یہ ہے، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، یہ دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ، ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ انہما فی النار، کہ یہ دونوں جہنم میں ہیں، خالدین فیہا، دونوں جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا بدلہ یہی ہے۔ تو دنیا میں چاہے وہ شیطان گمراہ کرتا ہے انسان کو، وہ والا شیطان جو جنوں میں سے ہے، اور چاہے وہ والا شیطان جو انسانوں میں سے ہے، انسانی شکل میں آتا ہے اور گمراہ کرتا ہے اور گمراہ کر کے سمجھتا ہے، وہ چاہے کسی طریقے سے گمراہ کرے، اپنے کردار سے گمراہ کرے، اپنے گفتار سے گمراہ کرے، جب ایک دفعہ کسی کو غلط راستے پر لگا دیتا ہے تو اس کے بعد پوری دنیا میں جتنے لوگ اس غلط راستے پر اس کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں، سارے کا گناہ اس کے اوپر پڑتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ، اگر کسی نے اچھے کام پر کسی کو لگایا ہے تو اس اچھے کام کا ثواب ملتا ہے اس شخص کو
جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نیک کام کرتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی حدیث میں بھی فرمایا کہ کسی نے اگر کسی کو نیکی کا حکم دیا اور لوگ نیکی کرنا شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جتنے لوگ نیکیاں کرتے ہیں اس نیکی کا اجر بھی اس شخص کو دیتے ہیں جس شخص نے نیکی پہ لگایا ہوتا ہے، اور کسی اور کا اجر کم نہیں ہوتا، ان کا اجر کم کیے بغیر اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ بعینے ہی اگر کسی نے کسی کو غلط کام پہ لگایا ہے، برائی پر لگایا ہے، تو جتنے قیامت تک اس لوگ برائی پر چلیں گے ان سب کا گناہ اس شخص پر ہوگا، اور ان کا گناہ کم کیے بغیر اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے انجام فکان عاقبتہما انہما فی النار، ان دونوں کا جو انجام ہے گمراہ کرنے والے کا بھی اور گمراہ ہونے والے کا بھی، کہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور اس کے اندر رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی جو ہے وہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے جو بڑا بیٹا تھا نا جس نے چھوٹے کو قتل کیا تھا، آدم کے اس بیٹے کو روئے زمین پہ قتل ہونے والے ہر گناہ کا وبال اس پر بھی پڑتا ہے، ہر گناہ کا، اللہ، ہر قتل کا گناہ اس کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس لیے کہ قتل کا طریقہ اس نے ایجاد کیا ہے، کہ قتل پہلی دفعہ اس نے کیا تھا۔ اگر گویا قتل کا طریقہ وہاں سے ایجاد ہوا، لوگ جب بھی قتل کرتے ہیں تو گویا اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اس کے طریقے پر چلتے ہیں، تو قیامت تک کے لیے اس کا جو ہے وہ گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ جو شخص اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اس کو پھر ثواب ملتا رہے گا جب تک لوگ اس نیکی پر عمل کرتے رہیں گے، اور اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس گناہ پر ہمیشہ اس کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ اگلا رکوع میرا خیال انشاءاللہ پھر اگلے درس سے شروع کر لیں گے، کیونکہ 2 منٹ باقی ہیں، پھر بات شروع کر لیں گے تو پھر وہ ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، اور یہاں سے آگے جو آیات ہیں، آیت نمبر 18 سے لے کر 24 تک، اس میں یہ بالکل اور طرح کی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس میں آخرت کے لیے، آخرت کے حوالے سے دعوت فکر دی گئی ہے، اور محاسبہ نفس کے مضامین ہیں، اور پھر خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ان کا یہاں پہ تذکرہ ایک خاص مفہوم رکھتا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اللہ کی توحید کی طرف اور آخرت کی طرف مائل ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے اگلے اتوار انشاءاللہ یہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا